کوئی نبی دھرتی پہ ایسا نہیں آیا جس کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے نے قبض روح کی اجازت نہ لی، فرشتے نے قبض روح کی اجازت نہ لی۔ اس پہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ملک الموت کا، وہ میں آپ کی توجہ کی نظر کر دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت تشریف لائے، انسانی شکل میں تھے، جان قبض کرنے کے لیے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا میں جان نکالنے لگا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت موسیٰ کا تھپڑ پھر مشہور تو ہے، فَوَقَذَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، قبطی کو مارا تھا وہ بھی اِنَّا لِلَّهِ ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو تھپڑ مارا، آنکھ پھوٹ گئی، فرشتہ واپس چلا گیا بارگاہ الہی میں، اور جا کے اللہ سے کہا پروردگار جس بندے کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، آپ نے جس کے پاس مجھے بھیجا وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، اس نے میری آنکھ کا یہ حال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جاؤ، اس کو جا کے کہو اگر آپ کا فی الحال مرنے کا ارادہ نہیں ہے تو ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، بیل کی پشت کے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے ہی سال آپ کو زندگی عطا کر دی جائے گی، ہر بال کے بدلے 1 سال آپ کی حیات میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ فرشتہ پھر آیا، آ کے کہا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر وہی ہوگا جس کے لیے آیا تھا، پھر موت ہے۔ کہا اچھا اگر پھر موت ہے تو پھر میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں، پر میں ایک درخواست کرتا ہوں مولا، عرض مقدس سے اتنے فاصلے تک مجھے چلے جانے دیجئے کہ پھینکا ہوا پتھر اور عرض مقدس اس کے بقدر فیصلہ ہو، اتنا قریب چلا جانے دیجئے کہ میں عرض مقدس کے اتنا قریب ہو جاؤں کہ جتنا یہاں سے پھینکا ہوا پتھر قریب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو میں راستے کے ایک جانب آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس ملک الموت آئے تو انہوں نے اس کو تھپڑ مارا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کے شارحین نے اس کی بڑی توجیحات کی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ شارح مسلم وہ فرماتے ہیں اس میں ایک تو فرشتے کا امتحان تھا، فرشتے کا امتحان تھا۔ وہ امتحان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی فرشتے کو کسی نبی کے پاس قبض روح کے لیے بھیجتے ہیں تو پہلے اس نے نبی سے اجازت لینا ہوتی ہے، اجازت کے بعد پھر حوالگی یہ روح کا مطالبہ ہوتا ہے۔ تو اس فرشتے نے آ کے اجازت نہیں لی، ڈائریکٹ حوالگی کا مطالبہ کر دیا، تو یہ اس کا امتحان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیا۔ دوسری توجیہ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ کی کہ یہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، اور جب کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، حتیٰ کہ کوئی جن بھی جب انسانی شکل میں ہوتا ہے تو اس کی طاقت ایک طاقتور انسان کے برابر ہو جاتی ہے، اس سے اوپر کی طاقت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسانی شکل میں آتا ہے، خواہ جن ہو یا فرشتہ ہو، اس کی طاقت ایک طاقتور انسان کے برابر ہوتی ہے۔ انسانی شکل میں آیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان نہ سکے۔ پھر جب اس نے کہا میں تجھے مارنے لگا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دفاع میں تھپڑ دے مارا، اور آنکھ پھر اس لیے پھوٹ گئی کہ طاقت ایک طاقتور انسان کے برابر تھی، وہ فرشتوں والی طاقت انسانی شکل میں برقرار نہیں رہتی، اس لیے آنکھ پھوٹ گئی۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ نبی سے قبض روح کی اجازت لے، اور پھر
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا میرے اور ارض مقدس کے درمیان ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ رہ جائے، اتنی مہلت مجھے مل جائے۔ تو جہاں وہ قریب ہو کے جانا چاہتے تھے انہوں نے درخواست کی، اللہ نے پوری کر دی۔ حضور نے فرمایا میں وہاں ہوتا تو پھر تمہیں وہ جگہ بھی دکھاتا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اب جب نبی کی روح کو قبض کرنے سے پہلے اجازت بھی لی جاتی ہے اور موسیٰ کو یہ آفر بھی کر دی گئی کہ اگر آپ مزید رہنا چاہتے ہیں تو بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی حیات بڑھا